ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المجید الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 182 سے اپنے مضمون کا آغاز کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں، بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ کل اور پرسوں جو ہم نے ذکر کیا اس میں اللہ کریم مدینہ کے یہود اور منافقین کو ایڈریس کر رہے تھے، انہی سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ تم پر جو عذاب عظیم تمہیں ملے گا یا ذلت انگیز تمہیں عذاب جو ملے گا، یا تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب دردناک اور جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، تو یہ اس سبب سے نہیں ہے کہ میں تم پر ظلم کروں گا، بلکہ یہ اس سبب سے ہے کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے یہ اس کی سزا، اس کی جزا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کریم جو ہے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ عادل ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے، اور عدل اس کو کہتے ہیں کہ جو جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے، جو جس کا حق ہے اس کو دے دینا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ تو اب انسان جو آگے بھیجے گا اللہ کریم کہتے ہیں کہ وہی لوٹا کر میں تمہیں دے دوں گا عدل کے ساتھ، نہ اس میں رائی کا دانہ اضافہ کیا جائے گا نہ رائی کا دانہ کمی کی جائے گی۔ تو اے انسان یہ تیرے اپنے اعمال ہیں جن کا بدلہ تجھ کو لٹایا جائے گا۔ اب یہود و نصارہ یا منافقین جو یہ کہتے تھے کہ ہم ایسا کیوں کریں، ہم اللہ کے راستے میں کیوں دیں، زکوٰۃ پر اعتراض کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے ابو بکر صدیق کا واقعہ جو میں نے آپ سے کوٹ کیا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں دیں، ہم تمہارے اس رب کو کیوں مانیں جو خود محتاج ہے، ہم تو غنی ہیں، ہمیں اللہ کی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ جو ہے وہ ہمیں روکتا ہے سود کھانے سے، خود تمہیں کہتا ہے میں تمہیں 10 گنا دوں گا اور 30 گنا دوں گا، خود تمہیں اضافہ کر کے دیتا ہے، ہمیں سود سے منع کر، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ ہیلے بہانے جو ہوتے ہیں یہ نہ ماننے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ نے بات کو تسلیم نہیں کرنا نا، پھر آپ 100 طرح کے بہانے تراشیں گے، 100 طرح کے ہیلے تراشیں گے، کسی طرح سے اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بین اسی طرح کر دیتے، جبکہ ان کی کتابوں میں بھی، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی کہیں پر یہ بات نہ تھی جو وہ کہا کرتے تھے، اور ساری کی ساری تفصیل کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، ان کی جگہ، ان کا مقام، ان کا حلیہ، ان کے اوصاف سارے کا سارا وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، لیکن چونکہ ماننا نہ تھا اس لیے ہیلے بہانوں سے وہ اعتراضات کیا کرتے۔ تو اللہ کریم ان کے ہر اعتراض کا جواب دیتا رہا۔ مال خرچ کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ خرچ کرو، اگر نہ کرو گے تو مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، لیکن جو تم مخالف وکیلی کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں عذاب دوں گا، اور تمہارے گلوں میں تو وہی مال جو ہے وہ صاف بنا کر تمہارے گلوں میں تو ڈال دوں گا۔
اور یہ بات یاد رکھیے، یہ کلیہ صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے یا مشرکین کے لیے نہیں ہے کہ وہ جو کچھ آگے بھیجیں گے ان کو ان کا بدلہ ملے گا، نہ، یہ ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے رسول کی ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا۔ جو بھی انسان جو بھی عمل کرے گا اس کا بدلہ رب کریم اس کو لوٹائے گا قیامت کے دن۔ بے شک خطاب یہ یہود کو کیا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اچھا ظلم کیا جائے گا، جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا تمہیں، نہ رکنے والا پے در پے عذاب دیا جائے گا تمہیں، دردناک ذلت انگیز عذاب دیا جائے گا تمہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معذور کے لیے یہ ساری سزائیں ہیں، نہ، ہر اس نفس کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو ان کے رستے پر چلے گا، جو بھی بخیلی کرے گا اس کے گلے میں اللہ کی توق ڈالے گا، جو بھی نافرمانی کرے گا، وہ کام کرے گا جو یہود و نصارہ کرتے تھے، بے شک اس کا نام غلام محمد ہی کیوں نہ ہو، اس کو وہ سزا مل کر رہے گی، کیوں کہ اللہ عدل ہے۔ اللہ نہ نام دیکھے جائیں گے، نہ نسب دیکھا جائے گا، نہ نسبتیں دیکھی جائیں گی، عدل کرتے ہوئے یہ معاملہ رب کریم نہیں کرے گا۔ وہ معاملات بعد میں آئیں گے، جب شفاعت کی باری آئے گی، سفارش کی باری آئے گی، پھر حسب بھی دیکھا جائے گا، نسب بھی دیکھا جائے گا، طلب بھی دیکھا جائے گا، وہ معاملات بعد کے۔ لیکن جب ناپ تول کیا جائے گا، جب اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو وہاں پورے کا پورا اللہ دن کہتے ہیں میں تمہیں بدلہ تھا، اور ایک رائی کا دانہ تم پر ظلم نہیں کروں۔ جس نے جو برائی کی ہوگی وہ بھی پا لے گا، جس نے جو اچھائی کی ہوگی وہ بھی پا لے گا۔ تو لہٰذا اس وہم میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا یا ہم آقا کی امت میں سے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، نہ، ہمارا بھی حساب و کتاب بین ہوگا جیسے ان لوگوں کا ہوگا، حساب و کتاب میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اب جو آپ سے بات کی جاتی ہے، جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس وقت آپ کی اور میری زندگی اس نے اختتام ہونا ہے اور نئی زندگی شروع ہونی ہے، تو مجھے پہلی رات قبر میں آنی ہے انسان کی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی معاملات تو بعد میں دیکھے جائیں گے نا جی، جب روز قیامت ہوگا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، پھینکا جائے گا، نکالا جائے گا، یہ معاملہ تو بعد کے۔ سب سے پہلی جو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سزا اور جزا کا معاملہ یہ نہ سمجھیے گا کہ قیامت کے دن دیا جائے گا، وہ لاسٹ ہوگا، فائنل ڈیسیژن اس دن، لیکن اس کا اجر جو سزا اور جزا کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ انسان کا قبر سے شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں تیاری یہ کرنی ہے کہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم قرار دے دیا جائے اور جیسے ہی قبر میں ڈالا جائے تو ہمارے اوپر جہنم کا عذاب شروع ہو۔ اس قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھا سا طریقہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی جس بات سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتے ہیں، منع کرتے ہیں، ہمیں اس بات سے رک جانا ہے، بس یہی کافی ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ باقی نیکیوں کا معاملہ بعد کا، جو رک گیا اس کو پرہیزگار کہتے ہیں، اس کو منتقی کہتے ہیں، جو ظلم کرنے سے اپنی جان پر رک گیا، جو گناہ کرنے سے رک گیا، جو برائی کرنے سے رک گیا، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے۔ باقی معاملات عمل صالحات اس کے بعد آتے، جو جتنا کمائے گا اس کو صلا ملتا چلا جائے، اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کو انعامات زیادہ ملیں گے جی، جیسے گریڈ انسان کو ملتے ہیں نا، اے گریڈ آ گیا، اے پلس آ گیا، تو وہ گریڈ حاصل کرنے کے لیے عمل صالحات ہے۔ نجات کے لیے اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنا ہے، یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی شرط ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچا جائے۔ اللہ کے عدل کا خوف رکھیں، اللہ کے عدل کا خوف رکھیں کہ وہ اس وجہ سے تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ تم اس کے محبوب کی امت ہو، نہ، اس مغالطے سے، اس وہم سے نکل جائے، باہر نکل جائے۔ وہ پورے کا پورا عدل کرے گا، اگر وہ وہاں پر استغفر اللہ نعوذ باللہ ڈنڈی مارے تو پھر وہ عدل نہیں رہتا، وہ عدل اس سے بڑھ کر کائنات میں عدل کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے اس خوف، اللہ کی عدل کا خوف رکھیں، اس وقت سے ڈریں کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پورے کا پورا حساب کیا جانا، اس کی تیاری کریں۔ آگے اللہ کی کیا فرماتے ہیں، الذین قالوا ان اللہ،
عہدا الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذین قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہ بھی ایک اور ہیلا تھا ان کا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر بھی ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ کھا جائے۔ آپ ان سے فرما دیں، کہ کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور اس نشانیوں کے ساتھ بھی آئے جو تم کہتے ہو، اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیا، کیوں کیا اگر تم سچے تھے؟ تو یہ بھی ان کا ایک ہیلا تھا، بہانہ تھا۔ بنی اسرائیل کے پہلے جو انبیاء کرام آیا کرتے تھے نا، ان کے ہاں یہ طریقہ تھا اللہ کریم کی طرف سے قربانی کا۔ ہمیں تو ذبح کرنے کا حکم ہے نا، قربانی ذبح کرو۔ اس دور میں یہ تھا کہ جب قربانی اللہ کی قربانی صدقہ دیا جاتا تھا تو گائے کو ذبح کر کے اس کا کچھ گوشت جو تھا وہ کھلے میدان میں یا گھر کے سین میں رکھ دیا جاتا تھا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی سفید بغیر دھوئیں کے، وہ اس قربانی کو اٹھا کر لے جاتے تھے، جلا دیتے تھے، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوتی۔ تو اب یہودی یہ بہانہ کر رہے تھے کہ جب تک آپ اس طرح کی قربانی جو ہے نا وہ ہمیں نہ بتائیں گے کر کے، اس وقت ہم آپ کی ماننے والے نہیں۔ کیوں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو رسول ایسی قربانی دے یا ایسی قربانی کا حکم دے اس کو ماننا۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب دیا کہ یہ ان کا محض ہیلا ہے، یہ بہانہ ہے، یہ نہ ماننے کے لیے ہے۔ نہ تورات میں ایسا کوئی حکم تھا، نہ انجیل میں تھا۔ ہاں پہلے نبیوں کے پاس کچھ معاملات تھے ایسے بنی اسرائیل میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ معاملہ نہ تھا، ان کے لیے بھی حکم نہ تھا۔ تو یہ محض من گڑت بات تھی، یہ محض من گڑت بات تھی۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو اس سے پہلے جو رسول آتے رہے یہی نشانیاں، وہ جلانے والا آگ کو جلا کر خاکستر کر یا اٹھا کر لے جانے والی آگ جو آتی تھی آسمان سے، اس نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود تم نے نبیوں کو نہیں مانا۔ تو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہی حکم ہم نے ماننا ہے کہ ایسی قربانی جب ہوگی تو ہم نبی کو مانیں گے، تب کیوں نہ مانا تم نے نبیوں کو؟ اس وقت کیوں نہ مانا؟ بلکہ اس وقت تم نے ان کو مانا نہ بلکہ ان کو شہید بھی کیا۔ جو بات من پسند نہ آئی تو نبیوں کو قتل کر دیا، نبیوں کو شہید کر دیا۔ اتنی ظالم قوم تھی، اور نہ ماننے کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کرتی رہی، تب بھی تلاش کرتی تھی، آقا کے دور میں بھی تلاش کرتی رہی اور آج بھی تلاش کر رہی۔ اور یہی حال ہمارا بھی ہے، ہم بھی بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہم بھی وہ جو تھے کتابوں کے پیچھے چھپتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ ہمارے دین میں یہ بات نہیں، ہمارے مذہب میں بات نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارے مذہب میں بات نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں یہ بات نہیں، ہمارے مسلک میں یہ بات نہیں۔ جی ہم اپنے عقیدوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ اللہ کے احکامات واضح ہیں، لیکن اس میں سے ہیلا اور بہانہ تلاش کرنے کے لیے اپنے مسلک کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ زندگی کے معاملات میں جو من چاہا ہو وہاں سے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ شادی کے لیے ہم حنفی بن جاتے ہیں، اور طلاق کا مسئلہ ہے تو اہل حدیث کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے رخصت مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں 100 طلاق بھی دیں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ جی ہم کہتے ہیں 3 ہوگی تو تینوں ایک ہی وقت میں، فقہ حنفی میں ایک ہی وقت میں تینوں طلاقیں جو ہیں وہ وائلنٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم طلاق دے چکتے ہیں 3 طلاقیں، تو پھر اس کو حلال کرنے کے لیے پھر اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں کہ فتویٰ دے دیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیری بیوی ہے، طلاق نہیں ہوئی تو یہ ساری جو ہے نا یہ بھی ہیلے بہانے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، آج پک اینڈ چوز نہیں ہے، کچھ یہاں سے لے لیا کچھ یہاں سے لے لیا، جو پسند آیا رکھ لیا، جو نہ پسند آیا نہ رکھ۔ بھائی جس قانون کے تحت تم نے شادی کی اسی قانون کے تحت تو طلاق دے۔ جی ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ پر 3 دفعہ اس نکاح سے 1 دفعہ گنا جائے گا، یہی لاجک ہے نا۔ تو جب آپ نکاح کرتے ہیں، جب آپ
نکاح کرتے ہیں ایک ہی جگہ پر ایک ہی مقام پر 3 دفعہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اس کو 3 دفعہ آپ گنتے ہیں، 3 دفعہ ہی گنتے ہیں. تو جب آپ نکاح کے وقت 3 دفعہ اس کو گن لیتے ہیں تو طلاق کے وقت 3 دفعہ کیوں نہیں گنتے؟ وہاں 1 دفعہ کیسے گنا جاتا؟ تو یہ کیا اپنی مرضی، اپنی مرضی. یہ کام یہود و نصارہ کا تھا، جو من کو پسند آئی بات رکھ لی، ورنہ رسول کو کہا ہم نہیں مانتے، رسول کو کہا ہم نہیں مانتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کسی صحابی کو یہ ضرورت نہ ہوئی نا، انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے. منافقین نہیں مانتے تھے لیکن سامنے آ کر نہیں کہتے تھے، یہودی کہتے تھے، یہودی کہتے تھے ہم نہیں مانتے، ان کی عادت تھی. لیکن ہم آقا کے امتی ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو یہودی کیا کرتے تھے. ہم مانتے بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. اپنی زندگی کے سارے معاملات دیکھ لیں آپ کے سامنے، کتنا ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل درآمد کرتے ہیں، کتنی اپنی مرضی شامل کرتے ہیں. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ رخصت کسی کو نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ رخصت ہم نے خود ساختہ رخصت نکال رہی ہے کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہے. یاد رکھیے گا ہم سے پہلے یہودی اللہ کی لاڈلی قوم تھی اور سب سے لاڈلی قوم تھی، جن پر سے عذاب بھی مؤخر کر لیے گئے. اور بنی اسرائیل میں سے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام اللہ کے نے بھیجے، ان گنت انبیاء کرام ان میں سے آئے. بنی اسرائیل میں تو صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے. تو اللہ کی لاڈلی قوم وہ تھی جن پر من و سلوہ بھی اترتا تھا، پکے پکائے کھانے چلتے تھے تپتی دھوپ میں تو بادل سایہ کرتا تھا. ایسا معاملہ آقا کی امت کے ساتھ نہ آقا کی امت کو من و سلوہ ملا، نہ سائبان کیا گیا بادلوں کا، مصیبتوں کے پہاڑ تھے آقا کی امت پر. ایک رخصت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. محض اس لیے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں رخصت مل جائے گی، ایسی بات نہیں. یہ ہیلے اور بہانے تلاش کرنا اور تراشنا چھوڑ دیں. دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. حالت ایک ہی انسان کی ہونی چاہیے، یا تو وہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. بھائی عقیدہ کوئی بھی اڈاپٹ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس عقیدے پہ کھڑے ہیں پر اسی پہ رہے نا. پھر یہ نہیں کچھ یہاں سے اٹھا لیا، جو پسند آیا تو یہاں سے اٹھا لیا، نہ پسند آیا تو یہاں سے اٹھا لیا. تو یہ سراسر جو ہے نا یہ مکاری ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. لیکن انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو ان چکر بازیوں سے باہر نکلیں، سیدھی زندگی گزاریں، سیدھی زندگی گزاریں. جو آپ کو قبول ہے نا جی، جو بھی سمجھ آتی ہے آپ کو دین کی، بس اس پر چلنا شروع کر دیں اور فقط اللہ کے لیے کریں. کسی کو راضی کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے نہ. یہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، نہ. اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہو جائے. نجات بھی اسی میں ہے. بھائی میرے کسی عمل سے اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو بے شک ہو جائے، اگر اس عمل سے میرا اللہ راضی ہے تو ساری کائنات ناراض ہو جائے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور ساری کائنات آپ سے راضی ہے اور کائنات بنانے والا آپ سے ناراض ہے تو آپ کے پلے کچھ. اس لیے فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی رہیں، وہ ناراض نہ ہو. اس لیے صاف اور ستھرا دین اللہ کریم نے آپ کو دیا، اس میں اگر مگر والی کوئی بات رکھی ہی نہیں، کھول کھول کر ساری بات بتانی. کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی آپ کی عائلی زندگی کے معاملات جو ہیں، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، اللہ کریم نے جب کہا کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، اللہ نے کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں کہ جہاں پر آپ کو ضرورت پڑے کہ یہاں پر اللہ کریم نے اس معاملے کو چھوڑ دیا. نہ، قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے تو کوئی ایک معاملہ، قیامت تک آنے والے معاملہ جو تھے اللہ کریم نے ان کو حل کیا. لیکن ہم بدبختی پر اتر آئے کہ ہم نے اپنی مرضی وہاں پر جو ہے نا ٹھونسنا شروع کر دیا. سود کو حلال کر کے کھاتے ہیں، شراب کو حلال کر کے پیتے ہیں، بہانے بہانے سے کرتے ہیں کہ نہیں. ریشم پہن رہے ہیں، آج تو نوجوان ریشم پہن رہے ہیں، سونے کی چین پہن رہے ہیں، سونے کی گھڑیاں پہن رہے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہیں. پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن رہے؟ پتہ ہے حرام ہے. کہاں سے حجت نکالی؟ اپنی مرضی، اپنی
مرضی. تو جب آپ اپنی مرضی کریں گے تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن پھر اللہ اپنی مرضی کرے گا. اور ڈرو اس وقت سے کہ جب وہ اپنی مرضی کرے، اس وقت سے ڈرو. تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو. دنیا رہتی ہے نہ رہے. یہ ناک جو ہے نا اس نے مروایا انسان کو. نک نہیں رہتا جی، نک نہیں رہتا. چاہے انسان کا کچھ بھی نہ بچے، بس ناک بچنی چاہیے. اور ناک کبھی نہیں بچی کسی کی یاد. آپ ساری دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، لیکن فقط ایک اللہ کو تو راضی کیا جا سکتا ہے. بھائی ساری دنیا کو راضی کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فقط ایک کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کے رسول کو ایک ہی بات ہے، اللہ کے رسول کو راضی کر لیں تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. بس اسی سبق کو یاد کرنا ہے. یہ قرآن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ بس اس کو راضی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں سبب دیے، اسباب دیے، رزق دیا، اولاد دی، مال. اس مال کو بچاتے ہو، اولاد کو بچاتے ہو، رشتہ داریاں بچاتے ہو، تعلق بچاتے ہو. لیکن جس تعلق نے تمہارے کام آنا ہے اس تعلق کو بچانے کی نہ تمہیں فکر ہے نہ مجھے فکر ہے. یہ ساری رشتہ داریاں، برادریاں، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی. وہاں وہ تعلق وہ کام آئے گا یا مصطفیٰ کریم کا یا اللہ کریم کا. دو کریموں کا تعلق وہاں کام آئے گا. تیسرا کوئی رشتہ، ناتا، نسبت کام آنے والی نہیں. تو پھر ہم اس غاب غفلت سے باہر نکلنا چاہیے. ہم اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں. ابھی وقت ہے، سمجھ جائیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس عمر میں سمرا، کس عمر میں بدلا، کس عمر میں سمجھا. یہ اللہ کریم نہیں دیکھتا. بس سمجھ گیا، سمجھ گیا. ساری کی ساری باقی زندگی پر اللہ کریم ایسے پانی پھیر دیتا جیسے سلیٹ دھوئی جاتی ہے، سارے گناہ مٹا دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان پلٹ آئے. مولا میں آ گیا، میں بھٹکا ہوا تھا، میں گمراہ تھا، رب کریم میں آ گیا، تیرے در پہ آ گیا، مجھے معاف کر دے. وہ معاف کر دے. وہ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. اور یہ یاد رکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں ہرگز کسی پر ظلم کرنے والا. جو بھی ظلم کرنا ہے ہم نے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے اپنی جانوں پر خود کرنا، اپنی جانوں پر خود کرنا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے راستے پر چل کر دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.